اس کے بعد وہاں سے کاروبار اسٹارٹ کیا, چھوٹا موٹا کرتا رہا, جیسے بھی روزی روٹی چلتی رہی. گاڑی کام بھی بہت کیا, دل بھر گیا, تھک گئے, وہ بھی چھوڑ دیا. اب میں نے اپنی زندگی کا صرف ایک مقصد بنایا کہ میں پاکستانیوں کو اکٹھا کروں اور کوئی سیاسی جماعت نہ ہو. میرا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. میں پیدا کراچی میں ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ اگر اس پاکستان کو کوئی ٹھیک کر سکتا تو اوورسیز رہنے والے ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے ٹھیک کر دے, کیونکہ اتنا خراب ہو چکا ہے. تو جتنا ہم لوگ اکٹھے ہوں گے, جیسے کس قسم کی تقریریں ہوں گی, ماحول بنے گا, سیاسی پارٹیاں بنے گی, ایک دوسرے سے بحث بازی ہوگی, ایک دوسرے اختلاف ہوگا, یہ بھی ایک محبت کا بہت ذریعہ ہے. یہ بھی بیٹھنے کا ایک بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ آپ خالی شاہ آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے شاید میں اس گمان میں ہوں کہ میں صحیح چل رہا ہوں, میں ہی میں ہوں, تو کوئی ایک آدمی مجھے سمجھا رہا ہے کہ نہیں غلط کہہ رہے ہو. اصل میں ہمارے یہاں جو یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں, یہ معافی کے ساتھ میں بھی اس میں انکلوڈ ہوں, تعلیم کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے یہاں دنیا میں اس ٹائم تعلیم کا جو معیار ہے 15% بھی نہیں ہے. جو آفیشیل بتاتے ہیں وہ تو آپ کو پتا 2 مرتے ہیں تو وہ 1 بتاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے پاکستان میں انڈیا جب بنا تھا تو گوروں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کسی بھی ملک کو آزاد کرنے سے پہلے کہ ان کی کتابیں, ان کا علم وہ لے جاتے تھے. تو میں کچھ چند سال پہلے 10-12 سال میں جب لندن گیا تو لندن سے مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ ایک لائبریری ہے بہت بڑی, اور وہاں پر پوری دنیا کی کتابیں ہیں. تو ہم بھی اس لائبریری میں گئے, تو اس لائبریری میں دیکھا یہ کہ سیکشن بنے ہوئے. تو ان گوروں نے جہاں جہاں کی علم چرایا ہے وہ ویسا کا ویسا علاقے میں لگا دیا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ میرے خیال 60 سال سے کیس چل رہا ہے کہ ہماری کتابیں واپس کریں, جو ہمارے بزرگوں نے لکھی, جن کو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے. تو آج ہم, وہ بچے شاید ہم تھے, تو آج ہم کو ڈفرینٹ کوالٹی کے لوگ ہوتے. اگر آج ہم لوگ بحث برائے بحث, گروپ بازی اس میں انوالو ہو گئے کیونکہ صرف تعلیم کی کمی ہے ہمیں. تو جس وقت میں بھٹو صاحب آئے تھے تو بھٹو صاحب نے ایک کام کیا تھا بہت ہی اچھا کہ انہوں نے لڑکوں کی ٹیم بنائی تھی. یعنی آپ جا کے وہاں کتاب پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ فوٹو کاپی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے 20 لوگوں کی ٹیم بنا کے بھیجا تھا کہ وہاں پر جاؤ اور جا کے کتابوں کو پڑھو, اور باہر آ کے پارک میں بیٹھ کے اس کو لکھو. تو جاتے تھے 2-3 صفحے پڑھتے تھے, پھر باہر آتے تھے, پھر اس کو لکھتے تھے. تو بہت زیادہ کتابیں واپس اس طرح ہمارے پاس واپس آئیں. تو گوروں کا جو نظام ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس کو مارنا ہے اس کا علم ختم کر دو. جو ہمارے قرآن شریف میں بھی کہ اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو علم حاصل کرو. تو علم ہم میں سے ختم ہو گیا ہے. ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے پڑھے لکھے ہیں ہم میں, لیکن لکھتے ہوئے شرماتے ہیں. یار کیا لکھوں گا, میں کیسے لکھوں گا. ہمیں اپنے آپ میں سے یہ شرم کو ختم کر دینا چاہیے. ہم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی کوئی بھی ہے, ہمیں لکھنا ضرور چاہیے اور معیاری لکھنا چاہیے, اور کھل کے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آدھا پٹائی بھی ہو جائے, لیکن اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. بالکل آپ کے قلم میں بہت طاقت ہے. ہمیں, ہماری قوم کو سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے علم کی ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی پاکستان میں بہت بڑا انقلاب آئے گا اور ہم سب چینج ہو جائیں گے, راتوں رات ہم سب پڑھے لکھے ہو جائیں گے. شاید حکومتیں بدلیں گی, انہی میں سے کوئی دوبارہ حکومت میں آنا ہے, کوئی نیا آدمی تو آئے گا نہیں. وہ جو 6-7 ہیں انہی میں سے کوئی شکل بدل کے کوئی نیا آدمی آنا ہے. ہم نے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے. سب سے بڑی بات, تعلیم یافتہ قوم ترقی کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی جاہل قوم آج تک ترقی نہیں کر سکی. ہم کس ہیرو کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی ہیرو نہیں آنا. ہمارا تو سب سے بڑا ہیرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. بہترین باپ, بہترین جنجو, بہترین میاں, بہترین جو پڑوسی, بہترین انسان, بہترین محبوب خدا, بہترین استاد. اگر ہم صرف اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہم سب بھول جائیں گے. باقی ہماری پٹری وہی آ جائے گی جو قرآن شریف میں لکھی ہوئی. تو اس کے بعد ہمیں مسائل ہمارے میرے خیال ختم ہو جائیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بھائیاں بیٹھے ہیں, کسی بھی پارٹی سے ہوں, کس سے بھی ہوں, محبتیں برقرار رکھیں, برداشت کی ہمت رکھیں, اور دوسرا لکھنا ضرور نہ بھولیں. لکھیں, کچھ بھی لکھیں. آپ سیاست میں نہیں لکھتے, کامیڈی لکھنا شروع کر دیں. آپ کچھ نہ کچھ علم ایسا چھوڑیں
क्योंकि देखें एक छोटे मिसाल के तौर पर ये अपना उर्दू नेट है, नासिर भाई हो या ना हो दुनिया में, जो उर्दू नेट पे लग गया वो अंग्रेजों के उकागे समा दे, वो उम्र भर रहेगा, हमारे बाद भी रहेगा। बच्चे गूगल करके पढ़ सकेंगे कि फला आदमी ने फला चीज़ फला सन में लिखी थी। जिस तरह हम किताबें पढ़ते थे जो हमसे छीन ली गई है, आज हमारे पास लिखने वालों की कमी नहीं है, तो हम आगे अगली उम्मत को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। हमने मर जाना है, उन्होंने हमारी जायदाद संभाल लेनी है, वो जहालत बरकरार रहेगी। तो मेरी ख्वाहिश है सबसे ये कि आज इस मीटिंग में अगर जमा हुए तो ये अपने दिल से छोटा अहद करें कि कुछ ना कुछ लिखना शुरू करें, छोटा सा कुछ लिखें। जिस तरह के आज के उर्दू के अखबार हम पढ़ते हैं, बहुत से नेटों पर बड़ी बदतमीजी लिखी होती है, एक दूसरे को गालियाँ लिखी होती हैं, एक दूसरे को, मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये इतना माहौल क्या बिगड़ गया। अगर मेरी किसी से रंजिश होगी, मैं बाखुदा उठ के जाके उसको सलाम करके उससे माफ़ी मांग लूँगा कि ठीक है जी मेरी गलती है। तो कम से कम ये गलाजत जो दो एक आदमी लिख रहा है और 10,000 आदमी पढ़ रहा है उसको, तो ये अच्छा माशरे में अच्छा मेरे ख्याल असर नहीं है। तो बेहतर है कि हम अच्छी तरफ लिखना शुरू करें और अपने मुल्क के लिए हमेशा सोचें। मैं साउथ अफ्रीका जब गया था 2001 में, मैंने ये देखा था कि एक ही फुटपाथ पे से लोग, दो पाकिस्तानी, वो इसलिए कि शलवार कुर्ता पहने दोनों ऐसे गुजर गए और एक दूसरे से बात ही नहीं। 2002 में मैंने पहली दफ़ा जितने भी क्योंकि मैं गाड़ी काम करता था तो गाड़ी वालों को ज़्यादा जानता था, तो जापान से गए हुए थे, दुबई से आए हुए थे, तो मैंने उन सबको खाने पे, लंच पे, हॉलीडे में जमा किया। तो मैंने उनसे कहा कि देखो यार, हम लोग अभी आए हैं, साल हुआ है हमको आए हुए, तो अकेले रहते हैं, बीवी बच्चे भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, रहते सब एक ही इलाके में थे। वहाँ नॉर्थ बीच का एक इलाका है, आपको पता है मेरे साहब, वो वहाँ रहते थे। मैंने कहा अगर आप लोग ऐसे सामने से निकल जाओगे, मैं बड़ा शाचो तू बड़ा शाचो, तो उसमें फिर दोस्तियाँ कभी नहीं होंगी। तो मेहरबानी करके आज अच्छा मौका है, आप एक दूसरे को अपना कार्ड दो, टेलीफोन नंबर एक्सचेंज करो, हो सकता है आप भी मियाँ वाली, जो वो भी मियाँ वाली का, वो भी गुजरात का, तो वो भी गुजरात, तो दोस्तियाँ बढ़ेंगी। तो वहाँ से फिर सिलसिला स्टार्ट हुआ और फिर वो सिलसिला कार एसोसिएशन पे आ गया। तो कार एसोसिएशन मैंने बनाई, उसकी वजह से ही गाड़ी का काम 4 साल जो रिक्शो हो गया था वहाँ, उसको हमने रोक के रखा और रिक्शो नहीं होने दिया, हमने स्टे ऑर्डर ले लिया।